بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجالس المنتظرین، السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری زامد اللہ تعالیٰ کی کتاب جلد دوم اردو ترجمہ میں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا۔ اس ویڈیو میں ان کی آمد برسر بیان کروں گی۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حبیب سلام اللہ علیہ کی طرف خط تحریر فرمایا۔ 6 محرم الحرام کی رات کو قاصد روانہ ہوا۔ صبح سے پہلے یہ کوفہ کے دروازے پر پہنچا۔ اذان صبح سے پہلے کوفہ کے فصیل کا دروازہ تو یہ قاصد داخل ہوا، اور صبح کو ان کے دروازے پر آیا تو یہ وہاں موجود نہ تھے۔ دراصل یہ ابن زیاد ملعون کے خوف سے اپنے بیوی بچوں سمیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ قاصد ان کو تلاش کرتا ہوا اس وقت ان کے پاس پہنچا جب یہ ناشتہ کر رہے تھے۔ جس وقت ان کی زوجہ نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا، انہوں نے پہلا لقمہ ہی اٹھایا جو ان کے گلو گیر ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کوئی نئی خبر آنے والی ہے۔ عین اس وقت قاصد نے دروازے پر دستک دی۔ یہ باہر آئے۔ قاصد نے جلدی سے ان کو خط دیا اور واپس چلا گیا، اور وہاں نہ رکا۔ انہوں نے خط جیب میں ڈالا اور واپس آ گئے۔ چونکہ قاصد مختلف مقامات سے پوچھتا ہوا ان تک پہنچا تھا، اس لیے کوفہ میں آباد بنی اسد کو علم ہو گیا کہ جناب حبیب سلام اللہ علیہ کے پاس کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوازش نامہ پہنچ چکا ہے۔ وہ سب جمع ہو گئے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، مگر انہوں نے افشائے راز کی وجہ سے یہ نہ بتایا کہ ان کے پاس نوازش نامہ پہنچ چکا ہے۔ جس وقت تمام لوگ واپس چلے گئے تو اس وقت ان کی زوجہ نے عرض کی کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے مصلحت وقت کے پیش نظر ان کو بتایا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں، کیوں نہ کہ اب ہماری ضعیفی ہے، ہم سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی، ہم کیا نصرت کریں گے؟ یہ فرما کر انہوں نے زوجہ گرامی کو رخصت فرمایا۔ ان کی زوجہ گرامی اندر گئیں اور اندر جا کر انہوں نے اپنا برقع اٹھایا اور آ کر جناب حبیب سلام اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے کے لیے عورتوں کی طرح ڈر رہے ہیں تو پھر عورتوں والا برقع بھی پہن لیں۔ اس کے بعد انہوں نے رو کر بیان کیا اور رو کر کہا، معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ، کاش میں مرد ہوتی تو آپ کے بھائی کی نصرت ضرور کرتی۔ اس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کو دل کی بات سے آگاہ فرمایا کہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر ہر طرف ناکہ بندی ہے، باہر جانے کے لیے کوئی راستہ سوچنا ضروری ہے۔ 6 محرم کی شام کو یہ گھر سے نکلے تاکہ کوفہ سے باہر جانے کا کوئی راستہ دیکھیں۔ یہاں ان کا گزر بازار آنگرہ میں سے ہوا۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اپنی اپنی تلواروں کی دھاریں تیز کروا رہے تھے۔ کچھ لوگ گھوڑوں کو نالیں لگوا رہے تھے، کچھ اپنی تیروں اور نیزوں کی نوکوں کو زہر میں بجھا رہے تھے۔ تمام کوفہ بڑی جلدی میں نظر آتا تھا۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ اس بازار سے گزر کر اگلے بازار میں گئے۔ یہاں انہوں نے جناب مسلم بن عصوبہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا، جو ایک عطار کی دکان سے مہندی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کم و بیش 110 سال تھی۔ 110 سال تھی۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے جا کر ان کا شانہ ہلایا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا مگر ان کو نہ پہچانا۔ انہوں نے اپنے رخ سے دستار کا دامن ہٹایا تو پھر انہوں نے پہچان لیا اور ان کو گلے لگایا اور پہلا سوال یہی کیا کہ آج تمام کوفہ متحرک نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ یہ جنگ کی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے ان کو بتلایا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر جناب مسلم بن عصوبہ سلام اللہ علیہ نے مہندی دکاندار کو واپس کر دی اور اپنی ریش پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اب تجھے صبغۃ اللہ سے ایسے رنگ کروں گا
جو کبھی بھی نہ اترے گا۔ ان دونوں بزرگوں نے کوفہ سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ کوفہ سے باہر جناب حبیب سلام اللہ علیہ کی ایک جاگیر تھی، گویا ان کا ایک زرعی فارم تھا۔ یہاں پر ان کے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کی رہائش بھی تھی۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ اور جناب مسلم سلام اللہ نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج رات ہم ہر صورت میں اس جاگیر میں پہنچ جائیں گے۔ جو پہلے پہنچے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا اور وہاں سے آگے اکٹھے جائیں گے۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے آتے ہی اپنے غلام کو فرمایا کہ تم ہمارے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے باہر ہماری جاگیر پہ ہمارا انتظار کرنا۔ اگر کوئی آدمی راستے میں پوچھے تو یہ بتانا کہ میں کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور زرعی سامان میں اپنا سامان جنگ بھی چھپا کر بھیج دیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد فوراً ان کا غلام روانہ ہوا اور مقام موعود پر پہنچ گیا۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ کو کوفہ سے نکلنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ ان کو نماز عشاء کے بعد گھر سے نکلنے کا موقع ملا۔ ان کا غلام بڑی بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا اور ان کے گھوڑے کے ساتھ کلام کرنے میں مصروف تھا، اور کہہ رہا تھا کہ یہ سردار لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں اور بڑے لاپرواہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کرنے کا دن آیا تو بھی اپنی سرادرانہ سستی نہ چھوڑی اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر ان کا انتظار کروں گا، اگر وہ نہ آئے تو پھر تم میرے ساتھی بننا۔ ہم دونوں کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کے لیے کربلا چل دیں گے۔ ہم دونوں مل کر کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کریں گے۔ وہ گھوڑے کے ساتھ کلام بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اور گھوڑا بھی ان کے ساتھ رو رہا تھا کہ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے جا کر سلام کیا۔ غلام ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ جناب مسلم بن عصوبہ سلام اللہ کی انتظار کے لیے رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی ایک محمل پر بیوی کو سوار کر کے ایک کنیز، ایک بیٹے اور ایک غلام کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے چھپ کر آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کی ضعیفی اور مستورات کو ساتھ دیکھ کر پہرے داروں نے ان پر کوئی سوال ہی نہ کیا۔ یہاں پر جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے پروگرام بنایا کہ ہم پہلے جاگیر والے مکان پر جا کر اپنے بھائی جناب علی بن مظاہر سلام اللہ اور چچا زاد بھائی ربیعہ بن خود کو بھی کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کی دعوت دیں گے، شاید ان کا بھی مقدر یاور کرے۔ یہ دونوں یہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی علی بن مظاہر سلام اللہ اور اپنے چچا زاد بھائی کو نصرت امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت دی۔ ان دونوں نے ان کی دعوت قبول کر لی، اور علی بن مظاہر سلام اللہ نے اپنی بیوی کو اپنے عزائم سے آگاہ کیا تو ان کی بیوی نے اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چل کر معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی پاک بیٹیوں کی خدمت کروں گی۔ ان کے چچا زاد بھائی جناب ربیعہ بن خود سلام اللہ بھی فوراً تیار ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا کارواں رات کی تاریکی میں کوفہ کے نواح سے روانہ ہوا، اور 7 محرم کی صبح پہلے پہر یہ قافلہ کربلا معلیٰ میں داخل ہوا۔ عام میں سب لوگ جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ کے حالات کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر آپ تمام جانتے ہیں، مگر ان کے چھوٹے بھائی جناب علی بن مظاہر سلام اللہ کے بارے میں اکثر مقررین کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے یہاں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب علی بن مظاہر اسدی سلام اللہ علیہ امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ حافظ قرآن بھی تھے، اور اپنے زمانہ کے صاحب الزہد و تقویٰ افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے جنگ صفین و جمل و نہروان میں امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت میں جم کر تلوار چلائی تھی۔ تحریک کوفہ میں ان کا بہت اہم کردار تھا، اور نواح کوفہ میں انہوں نے کافی کام کیا تھا۔ جناب مظاہر اور جناب خود کی اولاد کو امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کوفہ کے باہر ایک جاگیر عطا فرمائی تھی جو حصہ جناب حبیب سلام اللہ کا تھا۔ اس کا انتظام بھی جناب علی بن مظاہر سلام اللہ کرتے تھے۔
ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب شب عاشور کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام اصحاب کو بیت سے آزاد فرمایا، پھر 3 مرتبہ چراغ گل فرمایا اور تمام لوگوں سے جانے کا حکم فرمایا، تو بہت سے لوگ اس وقت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جس وقت تمام جانے والے جا چکے تو اس وقت کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا: من کان فی رحلۃ عمرۃ فلینصرف بہا الی اہلہا۔ جن جن اصحاب کے ساتھ ان کی مستورات کربلا میں آئی ہیں، ان کے لیے ہمارا مناسب مشورہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی مستورات کو کسی محفوظ مقام تک یا اپنے قبیلہ تک پہنچائیں، کیوں نہ کہ کل یہاں جو کچھ ہونا ہے شاید کسی کا بھی پردہ محفوظ نہ رہ سکے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ناموس کی ہتک حرمت ہو۔ تمام اصحاب نے عرض کی کہ آقا، اس حکم کی کیا وجہ ہے؟ کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ ان نسائی لتصبح بعد قتلی و اخاف علی نساکم من نسب۔ ہم جانتے ہیں کہ راہ رضا میں کل ہم سب نے شہید ہو جانا ہے۔ اس کے بعد قوم ملعون نے ہمارے خیام اطہر تک جسارت کا قدم بڑھانا ہے اور ہمارے پردہ داروں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جانا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پردہ داروں کے ساتھ آپ کے پردہ دار اسیر ہو کر مصائب کا سامنا کریں۔ جناب علی بن مظاہر سلام اللہ یہ فرمان سن کر اپنے خیمہ میں آئے، مگر ان کے چہرے پر کافی پریشانی کے آثار تھے۔ یہ ابھی کافی دور تھے کہ ان کی زوجہ کی نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ انہوں نے مسکرا کر سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہارے سامنے آج ایک خطبہ فرمایا ہے اور علیحدگی میں کچھ کلام اور احکام بھی فرمائے ہیں، وہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب میں کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنایا کہ کریم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی مستورات کو اہل قبیلہ تک پہنچا کر آؤ، کل کا دن قیامت کا دن ہے۔ ان کی زوجہ نے فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم تیاری کرو، میں تمہیں غازر میں اپنی بنی اسد کے پاس پہنچا کر آؤں، وہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور امن و امان کے ساتھ تمہیں کوفہ بھی پہنچا دیں گے۔ جس وقت ان کے شوہر نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں محفوظ مقام تک پہنچائیں، اس وقت انہوں نے منہ پر ماتم کرنا شروع کر دیا اور بیان کرنا شروع کریے۔ پھر انہوں نے رو کر سوال کیا کہ سرکار نے تو آپ سب کی خیر اور بھلائی کے لیے یہ حکم فرمایا ہے، کیا تم میں سے کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ تمہارے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زادیوں کے پاک پردہ کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ان کو امت ملعون کے مظالم سے بچائے گا؟ یا سرکار کی شہادت کے بعد کون بے کس و بے آسرا مستورات کو وطن پہنچائے گا؟ علی ابن مظاہر سلام اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پردہ داروں کا تو اللہ حافظ ہے، تم غیور ہو، اپنے پردہ داروں کو محفوظ مقامات پر پہنچا کر آؤ۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کہی، علی ابن مظاہر سلام اللہ کی زوجہ نے خیمہ کی چوب سے پیشانی کو ٹکرایا اور کہا: اے ابن مظاہر، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا۔ ہمارا اسیر ہونا بڑی بات ہے یا کونین کی مالک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کا اسیر ظلم ہونا بڑی بات ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پاک شہزادیوں کی ردائیں توحید کے کام آئیں اور ہمارے سر کی چادریں محفوظ رہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہ کے زیور عرش الہی کی زینت بن جائیں اور ہماری عورتیں زیوروں کے ساتھ آراستہ رہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مرد امام حسین مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا پاک سے سرخ روح ہو جاؤ اور ہم معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے سامنے بھی نہ جا سکیں؟ تمہیں اپنی غیرت اور ناموس کا تو احساس ہے، مگر ان کی عصمت و عزت کو کیوں بھول رہے ہو کہ جن کی کنیزیں جناب مریم و جناب سارہ سے زیادہ عزت و شان کی مالک ہیں، جو کبھی دن کی روشنی میں اپنے پاک نانا کے مزار اطہر تک بھی تشریف نہ لے جاتی تھی
اور کسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے پہلی مرتبہ جنگلوں میں آئی ہیں، تم ان کے پردے کا احساس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہم تمام کنیزوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پر جتنے بھی ظلم ہوں گے وہ ہم برداشت کریں گے، حتیٰ کہ ان کی نصرت میں اگر ظالمین کے ہاتھوں موت بھی آ جائے تو ہمیں منظور ہوگی، مگر اس ویرانہ میں اپنی پاک مرشد زادیوں اور بے نواز سید زادیوں کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گی۔ آپ سے ہماری اتنی سی التجا ہے کہ اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور ہماری راہ نصرت میں حائل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہم آخری سانس تک ان کی نصرت کریں گے اور انہی پر زندگی قربان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تمام مومنین دعا کریں کہ اب تو ان پاک شہزادیوں کے دکھ کا مداوع ہو اور ان کو دوبارہ خوشیاں نصیب ہوں۔ جن دلوں میں ان پاک شہزادیوں کے پردے کا درد ہے وہ اب ان پاک شہزادیوں کو وطن میں آباد دیکھیں۔ وہ پاک مستورات جنہوں نے ان کی نصرت کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت دی، اب ان کا گھر اطہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہ شریف، صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔